پھپھو باہر بہت گرمی ہے اور اسٹور روم کا پنکھا بھی خراب ہے۔ میں آپ کے کمرے میں لیٹ جاؤں؟ اشال پسینے سے شرابور اپنی پھپھو کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بے بسی سے بولی تھی، جس پر اس کی پھپھو نے اسے حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے اپاہج باپ نے جہیز کے نام پر بس 3-4 برتن دیے ہیں، اے سی نہیں دیا، نہ ہی اس نے یہاں کا بل بھرنا ہوتا ہے۔ ارے جس وقت میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ تمہاری منگنی کی تھی نا، اس وقت تمہارے باپ کے پاس بہت پیسہ تھا، امیر تھا وہ۔ مجھے لگا تھا کہ اچھا خاصا جہیز دے گا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ منگنی کے بعد ہی اسے فالج کا اٹیک آ جائے گا اور وہ تم جیسی منحوس کو میرے پلے ڈال کر خود مر جائے گا۔ اب کیا تمہارا باپ آسمان پر بیٹھا تمہاری عیاشیوں کے لیے پیسے بھیجتا ہے جو یہاں چلی آئی ہو فرمائشیں کرنے؟ تم سے شادی کے 1 ہفتے بعد ہی میرا بیٹا سعودیہ چلا گیا، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اسے یہ نکاح ہی نہیں کرنا تھا، مگر میرے شوہر نامراد نے میری ایک نہ سنی۔ اس لیے دفع ہو جاؤ کمرے سے، بھول جاؤ کہ تم اے سی کے نیچے سانس بھی لے سکو گی۔ اپنی پھوپھو، جو کہ اب اس کی ساس بھی تھیں، کی کڑوی کسیلی باتیں سن کر اشال کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ اس نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے ان کی جانب دیکھا، جن کے چہرے پر اشال کے لیے نفرت صاف نظر آ رہی تھی۔ اشال خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ کمرہ کم اور گھر کا کباڑ رکھنے کا اسٹور روم زیادہ لگ رہا تھا۔ اسٹور روم جیسے تاریک اور حبس زدہ کمرے میں قدم رکھتے ہی اشال کی ہمت جواب دے گئی۔ ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے اور اس کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ اس کے ہونٹ بری طرح کانپ رہے تھے اور دل میں جیسے درد کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ اس نے بے بسی سے چھت کی طرف دیکھا، جہاں ساکت کھڑا پنکھا اس کی بے بسی کا منہ چڑھا رہا تھا۔ حبس اور گرمی کے اس ماحول میں اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی مظلومیت پر مزید کچھ سوچ پاتی، اچانک اندھیرے میں سے ایک مضبوط ہاتھ نے پیچھے سے آ کر اس کے منہ پر گرفت مضبوط کر لی۔ خوف کے ایک جھٹکے کے ساتھ اشال کی حلق سے ایک تیز چیخ نکلی، مگر منہ پر جمے اس سخت ہاتھ کی وجہ سے وہ چیخ اندر ہی دب کر رہ گئی۔ دہشت کے مارے اس کا پورا وجود بری طرح کانپنے لگا۔ دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئیں جیسے ابھی سینہ پھاڑ کر باہر نکل آئیں گی۔ اس نے پوری طاقت سمیٹ کر خوف سے کانپتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ جیسے ہی اس کی نظر سامنے والے کے چہرے پر پڑی، حیرت اور صدمے کے مارے اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور بند آنکھوں سے رکے ہوئے آنسو ایک بار پھر تیزی سے بہہ نکلے۔ سامنے وہ شخص کھڑا تھا جس کے انتظار میں اس نے اپنی زندگی کے سب سے کٹھن دن گزارے تھے۔ جیسے ہی اس شخص نے اشال کے منہ سے ہاتھ اٹھایا، وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ وہ تمام تر شکوے، شکایتیں اور دوری کا غم بھول کر پوری قوت سے اس کے سینے سے جا لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیوں چھوڑ کر چلے گئے تھے آپ مجھے؟ اس نے اس کے سینے پر سر ٹکائے سسکتے ہوئے روندھی ہوئی آواز میں کہا۔ پورے 2 سال بعد آ رہے ہیں آپ واپس؟ کیا بگاڑا تھا میں نے آپ کا جو مجھے اس طرح تنہا چھوڑ دیا؟ اگر نہیں پسند تھی میں تو مت کرتے شادی، اس طرح مجھے یہاں اکیلا تڑپنے کے لیے کیوں چھوڑ دیا؟ وہ اس کے سینے سے لگی بے تحاشا روئے چلے جا رہی تھی اور 2 سال سے دل میں دبے سارے دکھ، ساری تکلیفیں اور ماں کی دی ہوئی تمام کڑوی باتیں شکوہ بن کر اس کے سامنے اگل رہی تھی۔ بیتے 2 سالوں کی تنہائی اور اذیت آج اس کے آنسوؤں اور لفظوں کی شکل میں بہہ رہی تھی۔ اسٹور روم کے اس حبس زدہ اندھیرے میں اشال کے دل کا غبار لاوا بن کر پھٹ پڑا تھا۔ وہ حمزہ خان زادہ کے سینے پر اپنی مٹھیاں مارتی ہوئی سسک رہی تھی اور اس کا ایک ایک لفظ تیر بن کر حمزہ کے دل میں پیوست ہو رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے حمزہ خان زادہ، آپ تو مجھے اس جہنم میں چھوڑ کر چلے گئے تھے، مگر یہاں ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا دم گھٹتا گیا۔ آپ کی ماں نے مجھے جیتے جی مار دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میرا باپ اپاہج تھا، وہ کہتی ہیں کہ میں منحوس ہوں جو اپنے باپ کو کھا گئی اور اب یہاں بیٹھ کر عیاشیاں کر رہی ہوں۔ اشال کی سسکیوں میں تڑپ اس قدر زیادہ تھی کہ حمزہ کا اپنا سانس رکنے لگا۔ اس نے مضبوطی سے اشال کو اپنے حصار میں لینا چاہا، مگر وہ تڑپ کے تھوڑا پیچھے ہٹی اور اپنی سرخ سوجی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ جب باہر لو چلتی ہے نا اور اس اسٹور روم کا پنکھا بند ہو جاتا ہے تو میں اس تپتی ہوئی چھت کو دیکھ کر اپنے نصیب پر روتی ہوں۔ مجھے اس گھر میں ایک بہو کا نہیں، ایک ماسی کا درجہ بھی نہیں دیا گیا۔ صبح کی پہلی کرن سے لے کر رات کے اندھیرے تک صرف طعنے اور ذلت میرا مقدر بنتے ہیں۔ میں نے سوچا تھا میرا شوہر آئے گا تو مجھے اس دلدل سے نکالے گا، مجھے پروٹیکشن دے گا، لیکن آپ نے تو 2 سال تک مڑ کر میری خبر بھی نہ لی۔ کیا اتنی نفرت تھی مجھ سے؟ اشال کے منہ سے اپنی ماں کے رویے اور اس حبس زدہ کمرے کی اذیت کا سن کر حمزہ خان زادہ کا وجود اندر تک کانپ اٹھا۔ اس کے چہرے پر کرب کی گہری لکیریں ابھر آئیں اور اس کا اپنا دل اس تکلیف سے پھٹنے لگا جو اس کی غفلت کی وجہ سے
اشال نے صحیح تھی، وہ جو ہمیشہ خوددار اور مضبوط بنا رہتا تھا اس وقت اپنی شریک حیات کے ان آنسوؤں کے سامنے بالکل بے بس اور مجرم دکھائی دے رہا تھا۔ اشال، حمزہ کی زبان سے بمشکل اس کا نام نکلا۔ اس کی اپنی آواز میں چھپی تکلیف اور پچھتاوا صاف نمایاں تھا، لیکن اشال کے پاس اب مزید ضبط کا حوصلہ نہیں تھا۔ وہ دوبارہ اس کے سینے سے جا لگی، جیسے دنیا بھر کے طوفانوں سے تھک کر اپنی آخری پناہ گاہ میں آ گئی ہو۔ اشال کی سسکیاں اب آہستہ آہستہ مدھم ہو رہی تھیں، جیسے وہ رو رو کر بالکل نڈھال ہو چکی ہو۔ حمزہ نے گہرا سانس لیا اور اسے خود سے ذرا دور کر کے اس کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اشال نے آنکھیں بند کر لی تھیں، جیسے اس کے وجود میں اب مزید کھڑے رہنے کی سکت بھی نہ رہی ہو۔ اس کی بند آنکھوں اور چہرے پر پھیلی زردی کو دیکھتے ہی حمزہ کی نظروں کے سامنے ماضی کا وہ منظر گھوم گیا۔ یہ صرف 2 دن پہلے کی بات تھی، جب وہ سعودیہ میں اپنے آفس کے کیبن میں بیٹھا فائلز دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کے موبائل کی اسکرین پر اس کے والد کا نام چمکا۔ حمزہ نے فوراً کال اٹھائی۔ السلام علیکم بابا جانی، خیریت؟ اس وقت کال کیا آپ نے؟ حمزہ نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ دوسری طرف سے اس کے باپ کی سنجیدہ اور دھیمی آواز ابھری۔ حمزہ، بس بہت ہو گیا، اب تم واپس پاکستان آ جاؤ۔ حمزہ نے حیرت سے فائل بند کی اور بولا، لیکن بابا ابھی یہاں کام بہت زیادہ ہے، بزنس کے معاملات ابھی سیٹل ہو رہے ہیں، میں اتنی جلدی کیسے؟ اپنا سارا کام پاکستان شفٹ کر دو حمزہ۔ باپ کی آواز میں ایک حتمی فیصلہ تھا، جس نے حمزہ کو بولنے کا موقع ہی نہ دیا۔ تم اپنی ماں سے کیا ہوا ہر وعدہ پورا کر چکے ہو، ان کی فرمائش پر شادی بھی کر لی، ان کے کہنے پر کمانے باہر بھی چلے گئے، اب باری تمہاری بیوی کی ہے، جاؤ اور جا کر اس کا فرض ادا کرو۔ حمزہ نے الجھن میں مسکرا کر کہا تھا، بابا آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں، میری اشال سے بات ہوئی تھی، وہ وہاں بہت خوش ہے، وہ خود کہہ رہی تھی کہ وہ گھر میں بہت سکون سے ہے اور مجھے اپنے کام پر توجہ دینی چاہیے۔ اس کی بات سن کر دوسری طرف چند سیکنڈز کے لیے گہرا سکوت چھا گیا، پھر اس کے باپ نے ایک سرد آہ بھری اور کہا، حمزہ، کبھی کبھی آنکھوں دیکھا سچ اور کانوں سنا حق نہیں ہوتا، میری بات مانو تو سب چھوڑ چھاڑ کر واپس آ جاؤ، مگر میری ایک شرط ہے، گھر میں کسی کو بتائے بغیر رات کے اندھیرے میں آنا۔ اس سے پہلے کہ حمزہ مزید کچھ پوچھ پاتا، لائن کٹ چکی تھی اور وہ فون ہاتھ میں لیے اپنے باپ کے اس عجیب فیصلے پر سوچتا رہ گیا تھا۔ حمزہ، اشال کے ہونٹوں سے نکلتی ہلکی سی سرگوشی نے حمزہ کو ماضی کے اس جھروکے سے نکال کر حال میں واپس لا کھڑا کیا۔ اسٹور روم کے اس اندھیرے میں حمزہ نے کانپتے ہاتھوں سے اشال کے چہرے پر بکھرے ہوئے گیلے بال ہٹائے۔ جیسے ہی بال اس کے ماتھے اور کنپٹی سے ہٹے، حمزہ کا دل ایک بار پھر بری طرح دھڑک اٹھا۔ وہاں ایک پرانا گہرا زخم کا نشان تھا، جو شاید کسی چیز کے لگنے یا کسی کے مارنے سے بنا تھا۔ اس زخم کو دیکھ کر حمزہ کے چہرے پر کرب اور غصے کے ملے جلے تاثرات ابھرے۔ اس کے ذہن میں اپنے باپ کے وہ الفاظ ہتھوڑے کی طرح گونجے، آنکھوں دیکھا سچ اور کانوں سنا حق نہیں ہوتا۔ اب سمجھا بابا کہ آپ نے مجھے اچانک اور بنا بتائے واپس آنے کا کیوں کہا تھا۔ حمزہ نے انتہائی دھیمی اور رندھی ہوئی آواز میں خود کلامی کی۔ اس کی آنکھوں میں اپنی غفلت پر پچھتاوے کے آنسو تیرنے لگے۔ اس نے تڑپ کر اشال کو دیکھا، جو اب نڈھال ہو کر اس کے بازوؤں میں جھک چکی تھی۔ حمزہ نے بنا ایک پل ضائع کیے اسے اپنی مضبوط گود میں اٹھایا اور اس حبس زدہ تاریک اسٹور روم سے باہر نکل آیا۔ وہ سیدھا اپنے اس پرانے کمرے کی طرف بڑھا جہاں اے سی چل رہا تھا اور ٹھنڈک تھی۔ اس نے نرمی سے اشال کو اپنے بستر پر لٹایا اور اس کے اوپر چادر ڈال دی۔ کمرے بدلنے کے اس سارے عمل کے بعد وہ وہیں بستر کے کنارے اشال کے بالکل پاس بیٹھ گیا۔ وہ خاموشی سے اس کے معصوم اور دکھے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور اس کا دل اندر ہی اندر اپنی ماں کے ظلم پر سلگ رہا تھا کہ وہ اب اس جہنم سے اپنی بیوی کو کیسے نکالے گا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرنیں کھڑکی سے چھن کر کمرے میں آئیں تو اشال کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، کل رات کا سارا منظر اسے خواب سا لگا، مگر حمزہ کی موجودگی اسے حقیقت کا احساس دلا رہی تھی۔ حمزہ گہری نیند سو رہا تھا۔ اشال نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر آہستگی سے بستر سے اتر گئی۔ اسے ڈر تھا کہ کوئی اسے یہاں نہ دیکھ لے، خاص طور پر اس کی ساس۔ وہ دبے پاؤں اپنے اسی پرانے اسٹور روم کی طرف بھاگی۔ وہاں پہنچ کر اس نے جلدی سے اپنے کپڑے بدلے اور معمول کے مطابق گھر کے کاموں میں جٹ گئی۔ صبح کا وقت تھا۔ کچن میں ناشتے کی تیاری کے دوران وہ اپنے خیالات میں گم تھی کہ اچانک ساس کی چپتی ہوئی آواز نے اس کے کانوں میں رس گھول دیا۔ لو بھائی، مہارانی صاحبہ جاگ گئی ہیں اور کاموں پر بھی لگ گئی ہیں۔ اتنی جلدی؟ کل رات تو بڑی تھکی ہوئی دکھ رہی تھی، کہیں کل رات کا وہ ڈرامہ صرف حمزہ کے آنے کی خوشی میں تو نہیں تھا؟
اشال نے نظریں جھکا لی اور خاموشی سے کام کرتی رہی۔ اسے معلوم تھا کہ کچھ بھی بولنا آگ پر تیل چھڑکنے کے مترادف ہوگا۔ وہ ٹرے میں چائے کے کپ سجا رہی تھی کہ اچانک شاید ساس کی موجودگی کے دباؤ یا اپنی ذہنی الجھن کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ گیا۔ کھن کی آواز کے ساتھ وہ قیمتی کپ زمین پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ وہ ساس کا سب سے پسندیدہ کپ تھا جس کی قیمت اور اہمیت وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ اوہ خدایا! اشال کے منہ سے نکلا اور وہ اسے اٹھانے کے لیے جھکی۔ کمبخت منحوس! ساس کی چیخ سنائی دی۔ وہ تیزی سے اشال کی طرف بڑھی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا فیورٹ کپ توڑنے کی؟ اندھی ہو گئی ہو کیا؟ اشال نے گال پر ہاتھ رکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ پھر بھی خاموش رہی۔ امی، مجھ سے غلطی سے ٹوٹ گیا، میں معافی مانگتی ہوں۔ معافی؟ تمہاری معافی سے میرا کپ جڑ جائے گا؟ تم تو پیدا ہی بربادی پھیلانے کے لیے ہوئی ہو۔ ساس نے ایک بار پھر ہاتھ اٹھایا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اشال پر دوبارہ وار کرتی، ایک مضبوط ہاتھ نے فضا میں ہی ان کا ہاتھ تھام لیا۔ بس کریں امی، غلطی سے ٹوٹا ہے، جان بوجھ کر نہیں۔ ایک گرجدار اور ٹھہری ہوئی آواز پورے کچن میں گونجی۔ ساس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حمزہ وہاں کھڑا تھا، جس کی آنکھوں میں شدید غصہ اور چہرے پر ایک انجانی سی سختی تھی۔ اپنی ماں کے ہاتھ کو یوں سختی سے پکڑ کر روکنا اور ان پر چلانا، یہ وہ حمزہ نہیں تھا جسے ساس جانتی تھی۔ ان کا بیٹا جو ہمیشہ ان کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرتا تھا، آج اپنی بیوی کے لیے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ حیرت اور صدمے سے حمزہ کو دیکھتی ہی رہ گئیں، گویا انہیں یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ یہ وہی حمزہ ہے جو کل رات تک ان کی نظروں میں ایک فرمانبردار بیٹا تھا۔ کچن میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، صرف اشال کی سسکیاں اور حمزہ کے بھاری سانسوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ کچن میں جیسے وقت تھم گیا تھا۔ حمزہ کا اپنی ماں کا ہاتھ ہوا میں روکنا اور اس طرح گرجنا ساس کے لیے کسی بڑے جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ اس نے صدمے سے اپنے بیٹے کو دیکھا جس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ حمزہ، تم کب آئے؟ اور یہ اپنی ماں سے بات کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ 2 سال بعد لوٹے ہو اور اس منحوس کی وجہ سے مجھ پر ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ ساس نے فوراً پینترا بدلتے ہوئے مظلوم بننے کی کوشش کی۔ حمزہ نے جھٹکے سے ان کا ہاتھ چھوڑا اور ایک تلخ ہنسی ہنسا۔ ہاں امی، میں کل رات ہی آ گیا تھا اور اچھا ہوا کہ میں بنا بتائے آیا، کیونکہ اگر بتا کر آتا تو اپنی آنکھوں سے وہ سب کیسے دیکھتا جو کل رات میں نے دیکھا۔ اس نے مڑ کر اشال کی طرف دیکھا جو کچن کے ایک کونے میں سہم کر کھڑی رو رہی تھی۔ حمزہ نے آگے بڑھ کر نرمی لیکن مضبوطی سے اشال کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنی ماں کے سامنے کیا۔ پھر اس نے چیتے کسی چستی سے اشال کے ماتھے اور کن پٹی سے بال ہٹائے، جہاں وہ پرانا گہرا زخم اب بالکل صاف نظر آ رہا تھا جس پر کل رات چوٹ لگی تھی۔ دیکھیں ادھر، اپنی آنکھیں کھول کر دیکھیں امی۔ حمزہ کی آواز کچن کی دیواروں سے ٹکرائی۔ یہ زخم، یہ تپتا ہوا اسٹور روم، یہ حبس اور صبح سویرے آپ کے یہ زہریلے تانے، یہ سب اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں کہ میرے پیچھے آپ نے اس معصوم کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ میں تو اسے اپنی ماں کے پاس ایک امانت چھوڑ کر گیا تھا، مگر آپ نے تو اسے ماسیوں سے بھی بدتر بنا دیا۔ حمزہ، تم ایک چائے کی پیالی کے پیچھے اپنی ماں کو گناہ گار ٹھہرا رہے ہو۔ اس لڑکی نے جادو کر دیا ہے تم پر۔ ساس نے چیخ کر اپنی صفائی پیش کرنی چاہی۔ بس کر دیں امی، اب مزید جھوٹ مت بولیں۔ حمزہ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا۔ اس کے چہرے پر کرب صاف جھلک رہا تھا۔ آج میری آنکھیں کھل گئی ہیں، مجھے سب یاد ہے۔ اس لڑکی سے میرا رشتہ آپ نے خود جوڑا تھا نا؟ جب میرے ماموں امیر تھے، ان کا کاروبار تھا، تب آپ روز ان کے گھر کے چکر کاٹتی تھیں، لیکن جیسے ہی ماموں پر برا وقت آیا، وہ فالج کا شکار ہوئے، تو آپ نے اس رشتے کو توڑنے کی ضد پکڑ لی۔ آپ کی اس لالچی اور خود غرض ضد کے سامنے جب میں اڑ گیا کہ میں نے شادی اسی سے کرنی ہے، تو آپ نے نیا کھیل کھیلا۔ اشال نے حیرت اور آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے حمزہ کو دیکھا۔ یہ سچ اس کے لیے بھی نیا تھا۔ حمزہ نے ایک گہرا اور بوجھل سانس لیا۔ اس کی آواز میں پچھتاوا لاوا بن کر ابل رہا تھا۔ آپ نے مجھ سے میری محبت کی قسم لی تھی امی۔ آپ نے کہا تھا کہ اگر میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو مجھے شادی کے اگلے ہی دن ملک سے باہر جا کر اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا، تاکہ میں ماموں کا قرض اتار سکوں اور اپنی فیملی کو سنبھال سکوں۔ میں پاگل، میں اندھا تھا جو آپ کی ہر حال میں بات مانتا گیا۔ میں نے سوچا میری ماں سیدھی سادی ہے، جو کہہ رہی ہے میرے بھلے کے لیے کہہ رہی ہے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ سب آپ کی ایک گندی سازش تھی تاکہ آپ مجھے اس سے دور کر سکیں اور میرے پیچھے اس پر اپنے دل کی بھڑاس نکال سکیں۔ کیوں کیا آپ نے ایسا امی؟ آخر کیا بگاڑا تھا اس نے آپ کا؟ حمزہ کے اس کھلے اعتراف اور سوالوں پر ساس کا چہرہ غصے اور نفرت سے مسخ ہو گیا۔ اب جب کہ اس کا نقاب اتر چکا تھا تو اس نے بھی منافقت کا چولا اتار پھینکا۔ وہ حقارت سے اشال کو گھرتے ہوئے زہر خند لہجے میں بولی، ہاں کیا میں نے ایسا کیا، ایسا اور بالکل ٹھیک کیا۔
میں اپنے اتنے کماؤ اور خوبصورت بیٹے کے لیے ایک اپاہج اور کنگال باپ کی بیٹی لے کر آتی جس وقت منگنی ہوئی تھی۔ اس وقت اس کا باپ کروڑ پتی تھا۔ مجھے لگا تھا میرے بیٹے کو بزنس کے لیے کروڑوں کا جہیز ملے گا، مگر اس کے باپ نے تو مرنے سے پہلے ہمیں کنگال بنا دیا۔ یہ لڑکی ہمارے گھر پر ایک بوجھ ہے، بوجھ، اور بوجھ کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔ ان کی زبان سے لگی یہ چنگاری حمزہ کے صبر کا آخری بندھن بھی توڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں اب اپنی ماں کے لیے کوئی لحاظ نہیں بچا تھا۔ بوجھ؟ حمزہ نے شال کا ہاتھ مزید مضبوطی سے جکڑا۔ آج کے بعد یہ بوجھ آپ کے سر پر کبھی نہیں رہے گا امی۔ میں پاکستان اپنا سب کچھ شفٹ کرنے آیا تھا کہ یہاں رہ کر اپنی بیوی کو خوشیاں دوں، مگر اس گھر میں اب میرا ایک پل رہنا بھی حرام ہے۔ اس نے شال کی طرف دیکھا جس کے آنسو حمزہ کے سچے پیار اور پروٹیکشن کو دیکھ کر تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ چلو اشال، اپنا سامان اٹھاؤ، ہم اسی وقت اسی پل یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حمزہ نے حتمی فیصلہ سنایا اور اپنی ماں کے ساکت اور صدمے سے جھلے ہوئے چہرے کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اشال کو ساتھ لیے کچن سے باہر نکل گیا۔ سانس پیچھے کھڑی پیر پٹکتی رہ گئی کیونکہ اس کا وہ بیٹا جو اس کی مٹھی میں تھا آج ہمیشہ کے لیے اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ حمزہ اشال کو لے کر شہر کے ایک پرسکون علاقے میں واقع ایک خوبصورت صاف ستھرے فلیٹ میں لے آیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، اندر کی ٹھنڈک اور سکون نے اشال کے دل پر جیسے مرہم رکھ دیا۔ حمزہ نے اشال کا ہاتھ تھام کر اسے اندر لایا اور نرمی سے بولا، اشال، یہ ایک چھوٹا سا فلیٹ ہے، عارضی طور پر میں بہت جلد تمہارے لیے ایک بڑا اور نیا گھر لوں گا جہاں تم اپنی مرضی سے بالکل ایک ملکہ کی طرح رہو گی۔ یہاں تمہیں ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے۔ حمزہ نے سوچا تھا کہ یہ سن کر اشال خوش ہوگی، لیکن جب اس نے دیکھا تو اشال کے گالوں پر آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ اب بھی رو رہی تھی۔ کیا ہوا اشال، تم اب بھی رو رہی ہو؟ حمزہ نے شدید پریشانی اور فکر مندی سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ اب تو ہم اس جہنم سے دور آ چکے ہیں، اب کیا تکلیف ہے میری جان؟ اشال نے روتے ہوئے اپنی سرخ سوجی ہوئی آنکھیں اٹھا کر حمزہ کو دیکھا اور رندی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں حمزہ؟ امی تو کہتی تھیں کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اسی لیے شادی کے اگلے ہی دن مجھے اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ نہیں اشال، خدا کے لیے ایسا مت سوچو۔ حمزہ کا دل پگھل کر رہ گیا۔ اس نے تڑپ کر اشال کو اپنے قریب کیا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ وہ سب جھوٹ تھا، ایک گندی سازش تھی۔ میں تم سے نفرت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں تو بس اپنی ماں کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو اشال، میں اپنی امانت کی حفاظت نہیں کر سکا۔ میں تمہارے ان آنسوؤں کا مجرم ہوں۔ حمزہ کی آنکھوں میں پچھتاوا اور سچی محبت دیکھ کر اشال کے دل کا سارا خوف ختم ہو گیا۔ حمزہ نے اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور دھیمے سے بولا، میں وعدہ کرتا ہوں اشال، اب زندگی کی آخری سانس تک تمہارا ساتھ نبھاؤں گا۔ اب کوئی دکھ، کوئی آنسو تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ دن گزرتے گئے اور اس چھوٹے سے فلیٹ میں محبت کے نئے رنگ بکھرنے لگے۔ دونوں کی زندگی اب شکووں سے نکل کر رومانوی پھولوں میں بدل چکی تھی۔ ایک شام اشال کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی اور آٹا گوندنے میں مصروف تھی۔ اس کے چہرے پر سکون اور ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنے کام میں مگن تھی کہ اچانک حمزہ دبے پاؤں کچن میں داخل ہوا۔ اس سے پہلے کہ اشال مڑ کر دیکھتی، حمزہ نے پیچھے سے آ کر اس کی کمر کے گرد اپنے بازو پھیلا دی اور اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکا دی۔ حمزہ چھوڑیں، میرے ہاتھ آٹے سے بھرے ہوئے ہیں، آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ اشال نے شرما کر تھوڑا پیچھے ہونا چاہا لیکن حمزہ کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ ہونے دیں خراب، مجھے کوئی پرواہ نہیں، حمزہ نے شرارت سے کہا اور اپنی انگلی سے اشال کے گال پر لگا تھوڑا سا آٹا ہٹا کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ میری ملکہ کچن میں اتنی محنت کر رہی ہو اور میں باہر اکیلا بیٹھوں، یہ تو ناانصافی ہے۔ اشال کا چہرہ حیا سے سرخ ہو گیا۔ اس نے مسکرا کر حمزہ کی طرف دیکھا تو حمزہ نے جھک کر اس کے گال پر محبت کی مہر ثبت کر دی۔ کچن کی اس ہلکی سی روشنی میں دونوں کی ہنسی اور محبت کا یہ خوبصورت لمحہ ہمیشہ کے لیے ان کی یادوں کا حصہ بن گیا۔ دوسری طرف جب حمزہ کے والد بابا جانی پاکستان واپس لوٹے اور گھر کا منظر دیکھا تو انہیں شدید صدمہ پہنچا۔ گھر ویران تھا اور حمزہ جا چکا تھا۔ انہوں نے غصے اور افسوس سے اپنی بیوی کو دیکھا جو اب بھی اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ تم نے یہ کیا کیا؟ اپنے لالچ اور نفرت کی وجہ سے میرا بسا بسایا گھر اجاڑ دیا، میرا بیٹا تم سے دور ہو گیا۔ میں نے جو کیا صحیح کیا، وہ لڑکی ہمارے معیار کی نہیں تھی۔ ساس نے اب بھی اپنی غلطی ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کا دل اب بھی اسی نفرت اور انا میں جڑا ہوا تھا۔ بابا جانی نے افسوس سے سر ہلایا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ عورت کبھی نہیں سدھر سکتی۔ وہ اپنی بیوی کو ان کی تنہائی کے حال پر چھوڑ کر سیدھے حمزہ کے نئے فلیٹ پر پہنچے۔ دروازے کی گھنٹی بجی تو حمزہ نے دروازہ کھولا۔
سامنے اپنے باپ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ بابا جانی کے چہرے پر ایک باپ کا فخر اور محبت تھی۔ انہوں نے بنا کچھ کہے آگے بڑھ کر حمزہ کو پوری قوت سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مبارک ہو میرے بیٹے، تمہیں تمہارا نیا گھر اور زندگی کی نئی شروعات بہت بہت مبارک ہو۔ بابا جانی نے حمزہ کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے کہا، پھر انہوں نے پاس کھڑی اشال کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ مجھے تم دونوں پر فخر ہے حمزہ، تم نے ایک شوہر ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اب ہمیشہ خوش رہو۔ باپ کی دعا اور آشیرواد ملنے کے بعد حمزہ اور اشال کے دلوں سے پچھلے سارے دکھ دھل گئے۔ اب ان کے سامنے ایک نئی خوبصورت